السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج پانچویں گروپ کے دوسرے سیشن میں ہیں۔ ہم نے پچھلے سیشن میں تین صورتیں کی تھیں، سورہ سبا، سورہ فاطر، سورہ یاسین، 34، 35 اور 36 نمبر سورہ۔ آج ہم انشاءاللہ اسی گروپ کی چار مزید صورتیں کریں گے، یعنی ان کا خلاصہ کریں گے۔ سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ الزمر اور سورہ المومن۔ سورہز نمبر 37، 38، 39، 40 مکی صورتیں ہیں۔ اس گروپ کے بالکل آخر میں جا کے تین مدنی صورتیں آئیں گی، اور یہ چار صورتیں دو دو جوڑوں میں، پیئرز میں تقسیم ہے۔ سورہ صافات اور سورہ صاد یہ پہلا پیر ہے، اور یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اس گروپ میں اتمام حجت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ ریممبر 6 مراحل میں نے بیان کیے تھے: انذار، وارننگ، انذار عام، جنرل وارننگ ٹو دی انٹائر سوسائٹی، پھر اس کے بعد اتمام حجت، بات کا آخری حد تک واضح کر دینا، کویسچنز کے آنسرز، سب چیزیں بالکل کلیریفائی کر دی جائیں۔ یہ مرحلہ اتمام حجت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہجرت اور برات، یعنی اب شہر کو چھوڑنا اور دوسری بستی میں جانے کا گویا کہ وقت بالکل آ لگا ہوتا ہے، اور فائنل باتیں انکار کرنے والوں سے کی جاتی ہیں۔ پھر ہجرت کے بعد پہلا اہل ایمان کا تزکیہ، ان کی پاکیزگی، اخلاقی روحانی ترقی، اور پھر فائنلی عذاب کا اللہ کا بیان آتا ہے۔ یہ مکی دور کے آپ سمجھیں کہ 4 سٹیجز میں سے 3rd سٹیج شروع ہو رہی ہے، اتمام حجت۔ جیسے کہ پچھلے گروپ میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ ایمفسس رسالت پر تھا۔ اس بات رسالت کو کنفرم کرنا، اس کے دلائل دینا، اس پہ اعتراضات کو رسپونڈ کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ کہ وہ سارے مضامین ٹاپکس ہیں، انذار، وارننگ، بشارت، خوشخبری، اہل ایمان کو ایڈریس کر کے ان کا تزکیے کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن جو پریڈومیننٹ تھیم ہے وہ اس سب میں توحید ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو توحید سے انحراف، توحید سے جو ڈپارچر ہے مکے والوں کا اور عرب کے جنرلی رہنے والوں کا، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے، ان کی سختی سے نوٹس لیا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی سورہ صافات میں جس چیز کو زیادہ نشانہ بنایا گیا کنڈمنیشن کا، وہ ہے انکار۔ سورہ صاد میں جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا کرٹیسزم کے لیے، وہ ہے تکبر، ایروگنس۔ ایروگنس کے نتیجے میں انکار ہوتا ہے، یعنی انکار کفر وہ نہیں ہے کہ جو آدمی کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ انسان کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے، آپ اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن بات سمجھ میں آ گئی اور وہ پھر اس کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی سے انکار کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں جو اصل جرم ہے، اور سورہ صاد میں چنانچہ تکبر، ایروگنس کی کنڈمنیشن ہے۔ یعنی ایک اصل ہے اور دوسرا اس کا سبب، اس کی وجہ ہے، جو ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھیں گے انبیاء کے واقعات، وہ بھی اسی مقصد کے لیے۔ پہلے آئیے جناب سورہ الصافات، اس کے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا۔ گواہ ہیں صفیں باندھے ہوئے حاضر رہنے والے، یعنی فرشتے۔ واو قسم کے لیے ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی قسم
بیان کی ہے، اصل میں وہ گواہی، شہادت، دلیل کے لیے ہے۔ فالزاجرات زجرن، پھر زجر کرنے والے یعنی ڈانٹنا، ڈپٹنا، یہ کرنے والے شیاطین کو۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کرنے والے یعنی وہ فرشتے کے جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، جو شیاطین کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے اپنے رب کا، یہ گواہ ہیں کس بات پر؟ ان الہکم لواحد، اے لوگو تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو تم نے گڑھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جن فرشتوں کو تم نے اپنے خیال میں اللہ کے ساتھ اور معبود بنایا ہوا ہے، وہ تو خود اپنے اس ایٹیچیوڈ، رویے سے بتا رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خالق، ایک ہی معبود ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، آیت نمبر 50 سے آنورڈز، 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بس وہ ایک دوسرے کی طرف پوچھتے ہوئے متوجہ ہوں گے، یعنی قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو اللہ کے وہ بندے کے جو کامیاب ہوں گے وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کی طرف پوچھتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک جاننے والا ساتھی ہوا کرتا تھا۔ یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم واقعی مرنے کے بعد ایک زندگی کی تصدیق کرتے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بدلہ پانے کے لیے دوبارہ ہم بنائے جائیں گے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کہے گا، یعنی ایک آواز آئے گی، شاید فرشتے کی آواز آئے گی، هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تم ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا جھانکو تو صحیح۔ فَاطَّلَعَ، تو وہ جھانکے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور اس کو جہنم کے بالکل بیچ میں دیکھے گا۔ قَالَ، یہ دیکھ کر وہ کہے گا جس کا وہ ساتھی تھا، تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اللہ کی قسم تم تو مجھے تباہی کر دینے والے تھے، یعنی قریب تھا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنا ہم نوا، ہم خیال بنا لیتے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو میں آج پکڑا ہوا ہوتا، میں بھی تمہارے ساتھ پکڑا ہوا ہوتا۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ اب ہم پہلی موت کے بعد مرنے والے نہیں ہوں گے؟ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى، سوائے اس پہلی موت کے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں، یعنی ہم کو عذاب نہیں ہونے والا۔ کیا یہ اب حقیقت نہیں ہے؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس طرح کے انجام کے لیے چاہیے کہ کوشش کریں کوشش کرنے والے، یعنی انسان دنیا میں بہت سی کوششیں کرتا ہے، بہت ایفرٹس کرتا ہے، انویسٹمنٹس کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے اگر کوشش کرنی ہے تو اس نتیجے اور انجام کے لیے کوشش کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور وہاں جا کے خدا کا شکر ادا کرو کہ میں بچ گیا اور صحیح راستے پر چل پڑا، اور میں نے ان لوگوں کی بات نہ سنی کہ جو مجھے غلط راستہ دکھا رہے تھے اور گمراہ کر رہے تھے۔
اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیات 83 سے آنورڈ سورہ صافات کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم یعنی ایک ایسے دل کے ساتھ کہ جو پاک صاف تھا، اپنی سلامتی کے ساتھ موجود تھا، اس میں کوئی گڑبڑ، ٹیڑھا پن، سختی، کالک نہیں آئی تھی۔ انسان کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے، ایک دل دیا ہے، اگر انسان اس کو پاک صاف رکھتا ہے تو وہ پھر اللہ کی باتوں کو ریسیو کرنے کے قابل ہوتا ہے، مگر اگر وہ ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اسے بات نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ آیا اپنے رب کے پاس ایک قلب سلیم کے ساتھ۔ اس قال لأبیہ، جب اس نے اپنے والد سے کہا وقومہ، اور اپنی قوم کے لوگوں سے، ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس چیز کو پوج رہے ہو؟ آئفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا دوسرے تم من گھڑت معبود، اپنی طرف سے بنائے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے جہان والوں کے رب کے بارے میں، یعنی ان کو تم پوچھتے ہو، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو اس نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف کی، یعنی دیکھا ستاروں کی طرف۔ فقال انی سقیم، تو اس نے کہا کہ میں ذرا ماندہ ہو رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگ جا رہے تھے کہیں شہر سے، بستی سے باہر، میلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی ٹائم دیکھا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں، تو بجائے اس کے کہ یوں دیکھیں، آدمی آسمان کی طرف دیکھتا تھا، ستاروں کی طرف۔ تو ان کا یہ میرا آئی ایم ان نو موڈ، میرا نہیں موڈ، میں ماندہ ہوں۔ سو انہوں نے جانے سے گریز کیا، اور ان کا ایک پلان تھا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، تو وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف گیا، یعنی ان سے نظر بچا کے جب وہ نکل گئے۔ فقال الا تاکلون، اس نے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو تمہارے پوجنے والے پجاری تمہارے لیے کھانا چھوڑ کے گئے ہیں، why don't you eat it؟ کیا مسئلہ ہے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا بات ہے کہ تم کچھ بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر اس نے ان کو ایک زوردار ہاتھ سے مارا، یعنی بھرپور وار کیا ان کے اوپر۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر لوگ آئے اس کی طرف بھاگے ہوئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہی ہاتھوں کی گھڑی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ خود تم بناتے ہو ان کو اور پھر ان کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو، یعنی سب کا خالق وہی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک جگہ، ایک مکان بناؤ۔ فالقوه فی الجحیم، پھر اس کو آگ میں جھونک دو۔ فارادوا به کیدا، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک چال کرنی چاہی۔ فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، یعنی انہوں نے چاہا کہ وہ ابراہیم کو آگ میں پھینکیں، اللہ نے انہی کو نیچا کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اب اپنے رب کے راستے میں نکل رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ رب حبلی من الصالحین،
اے میرے رب تو مجھے نیکوکاروں میں بنا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بہت بردبار تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اب فرزند سے جو معاملہ ہوا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، یعنی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کرو کہ کیا کیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے جواب دیا کہ اے ابا جان آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابر ثابت قدم پائیں گے۔ فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں اپنے رب کے حوالے ہو گئے، انہوں دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اسلما، اسلام اصل میں اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ غور فرمائیے تو اسلام کی اس سے زیادہ کوئی انتہائی کیفیت امیجن نہیں کی جا سکتی۔ باپ اور بیٹا دونوں سوچ سمجھ کے اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہوئے وہ عظیم کارنامہ انجام دینے والے تھے کہ جس میں باپ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے والا تھا۔ وَتَّلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو پیشانی کے بل اس نے گرا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو آواز دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی تم نے تو اس کو لٹرلی کرنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ خواب تو عام طور پر میٹافوریکل ہوتا ہے، اس میں تو اصل میں ایک استعارے کے انداز میں ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام یہ تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تم قربان کر دو، یعنی دنیاوی تمام کاموں سے اس کو الگ کر کے محض اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دو، اس کی خدمت کے لیے۔ اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، باپ بیٹوں نے اس کو لٹرل سینس میں مان کر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دوسرا امکان موجود نہیں تھا، مگر انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ اس کی کوئی توجیح کرے، اس کو کچھ اور میٹافوریکل انداز میں ایکسپلین کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم محسنین کو، بہترین عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ تو ایک کھلا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے بدلے میں چھڑا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اس کی ملت، اس کی قوم میں، اس کی امت میں، آگے آنے والوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح سے ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المومنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آیات 171 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارے خاص رسول بندوں کے لیے ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے آ چکا ہے۔
انہم لہم المنصورون، کہ وہی ہیں کہ جو مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب رہنے والا ہوگا، وہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو آپ ان سے اعراض کریں کچھ عرصے کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھیے وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے کہ جو قرآن مجید نے بالکل ابتدا سے بار بار کی، کہ بالآخر یہ انکار کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اللہ کا عذاب ان کو آ پکڑے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی سورہ صاد کی طرف، سورہ نمبر 38 میں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ یہ سورہ صاد ہے اور گواہ ہے وہ قرآن کے جو ذکر سے بھرا ہوا ہے، یعنی جس قرآن میں اللہ کی یاد دہانی ہے۔ یہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہر بات جو بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، ایسا نہیں ہے کہ نہ ماننے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت ضد میں مبتلا ہے، یعنی وہ ایروگنس میں مبتلا ہیں، وہ ضد میں آ چکے ہیں، عزت نفس کا انہوں نے مسئلہ بنا لیا ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے قومیں بستیاں ہلاک کر دیں، فنادوا ولا حین مناس، تو انہوں نے اس وقت چیخنا شروع کر دیا جب کوئی بچنے کا امکان نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک جادوگر جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور ان کے جو سردار تھے، لیڈرز، وہ اٹھے، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہنے لگے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، ان پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک مطلوب چیز ہے، یعنی جیسے لیڈرز تقریر کرتے ہیں، یہ ہماری روایات، ہمارے آباء و اجداد کے دین، ہماری تہذیب، ہماری قوم کی غیرت کا تقاضا ہے کہ نکلو اور اپنے ان خداؤں کو ڈیفینڈ کرو۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے یہ بات اس سے پہلے کہیں نہیں سنی، پیچھے سے کبھی یہ بات ہم نے نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک ایسے ہی من گھڑت بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب کو چھوڑ کر ہم میں سے انہی پر یہ یاد دہانی نازل ہوئی؟ بل ہم فی شک من ذکری، نہیں، اصل میں میری یاد دہانی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، سمجھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، اس وجہ سے ان کو دل میں تردد پیدا ہو گیا۔ بل لما یذوقوا عذاب، نہیں بلکہ اب تک انہیں میرے عذاب کا مزہ نہیں پہنچا، یعنی یہ باتیں اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کو ابھی اللہ کی پکڑ نہیں آئی، اس وجہ سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، سخت اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اعتراضات ہیں یہ اتنے سخت ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، جادوگر جھوٹا، اس کی اب تلاوت کرتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ہمارے ہاں لوگ غیر مسلموں کے بارے میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ لازماً ہمارے دین کی، ہماری کتاب کی، ہمارے پیغمبر کی عزت کریں۔ ہمیں ان کو بات سمجھانی ہے، ہمیں ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ان کو جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو بعض اوقات وہ سخت باتیں بھی کریں گے،
ان کو بہرحال برداشت کرنا، یہ تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کے بارے میں گستاخانہ باتوں کو باقاعدہ لکھ کے ہمیں پڑھنے کا حکم دے؟ اس لیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو اس دنیا میں امتحان ہے، لوگ غلط باتیں کریں گے، ہم کو پیغام پہنچانا ہے، ہم اس سے جذباتی ہو کر اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ موقع ہوتا ہے جب کہ انسان تحمل کا مظاہرہ کر کے دوسروں کو صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیات نمبر 21 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تمہیں فریقوں کے اس معاملے کی خبر پہنچی، اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى داؤد، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے ڈر گئے، قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ بولے کہ آپ ڈریں نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو فریق ہیں، ہمارا یہ جھگڑا ہے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور کوئی بے انصافی نہ کیجیے گا اور صحیح راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ ان ھذا اخی، ان میں سے ایک نے مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، اس کے 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور اس نے کہا کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو۔ فعزنی فی الخطاب، اور وہ بحث کر کے مجھے دبانے میں کامیاب ہو گیا۔ قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا معاملہ کر کے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے شریک کرنے والے، بہت سے شرکاء یعنی جو پارٹنرشپ کرنے والے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو واقعی ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے اس کو امتحان میں ڈالا ہے۔ فاستغفر ربہ، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا واناب، اور وہ اس کے حضور جھک پڑا اور توبہ کی۔ یعنی ان کو اس فیصلے کے سنانے کے موقع پر یہ احساس ہوا کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں بھی اس سلسلے کی ایک غلطی کر چکا ہوں، اور انہیں اپنی اس غلطی کا جب احساس ہوا تو وہ رب کے سامنے فوراً توبہ استغفار کرتے ہوئے گر پڑے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق خود اپنی ان کی زندگی سے ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے آگے جھک گئے، فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے اس کی وہ غلطی معاف فرما دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ایک بہت قریب کے مقام والے بندے ہیں، وَحُسْنَ مآب، اور ان کا بہت ہی اچھا انجام ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے کہا اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، فلا تتبع الہویٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ،
کہ وہ تمہیں اللہ کے راہ سے ہٹا دے۔ یہ انسان کی خواہشات ہیں کہ جو انسان کو انصاف کرنے سے روکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی خواہشات کے بارے میں متنبہ رہو، بی کیئرفل، کہ کہیں وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کے انصاف کرنے سے دور نہ کر دیں۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روز حساب کو بھلانا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غلط فیصلے کرتا ہے، غلط راستے کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس پر اڑ جاتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 27 میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم برابر کر دیں گے ان کے کہ جو فساد مچانے والے ہیں زمین میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو گناہ گاروں کے برابر کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، مبارکن، بابرکت، لیدبروا آیاتہ، یہ اس لیے نازل کی کہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اہل عقل اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، یعنی یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ نعم العبد انہ اواب، وہ خوب بندے تھے، بے شک وہ اللہ کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی جب کبھی کوئی غفلت کا موقع آتا تو دوبارہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہ اصل میں تکبر سے پاک ہونے کی علامت تھی، جو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے قریش کے لوگوں کو، جنہوں نے کہ اللہ کے پیغام کی مخالفت کرنی شروع کر دی۔ فرمایا کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ایک دن شام کو ان کے انسپیکشن کے لیے کچھ بہت عمدہ اصیل گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا، یعنی مجھ سے تو عصر کی نماز چھوٹ گئی، میں تو گھوڑوں کو دیکھنے میں اور ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کے اظہار میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھ سے میری نماز چھوٹ گئی۔ ردوہا علیہ، ان کو میرے سامنے واپس لاؤ۔ اتفقا مسحا بالسوق والعناق، تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار مارنے لگے، یعنی ان کے اوپر اتنی زیادہ شدید کیفیت طاری ہو گئی ندامت کی، شرمندگی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کی، کہ انہوں نے وہی گھوڑے کے جو بہت قیمتی تھے ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کس قدر کیفیت شرمندگی کی ہوئی، اللہ کی طرف رجوع کی ہوئی، کہ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ان سے غفلت ہو گئی تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی تلافی کی۔ یہ کوئی دین کا قانون نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا کرنا چاہیے، لیکن جذبات ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی موقع پر شدید نادم ہوتا ہے تو پھر اس کے جذبات کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں صرف جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے
ایسے رجوع کرنے والے بندے تھے جیسے ان کے والد داؤد علیہ السلام تھے کہ تمام تر سرمایہ، بادشاہت، اختیارات کے باوجود اللہ کی یاد کے بارے میں، اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے سے تعلق کے بارے میں وہ نہایت حساس تھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم اگلی سورہ، سورہ زمر کی طرف۔ یہ سورہ نمبر 39 ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جو سورہ زمر ہے، یہ اور اگلی سورہ، سورہ مومن، یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں، اور ان صورتوں سے اس گروپ میں مرحلہ ہجرت اور برات شروع ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز بالکل ایک ہی طرح کا ہے لگ بھگ۔ اگر کوئی فرق ہے تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اگلی سورہ میں فرمایا گیا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ الحکیم اور العلیم کا فرق ہے، اور یہاں حامیم نہیں ہے، وہاں حامیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں صورتوں میں مضامین تو مشترک ہیں، مگر ایک میں اللہ کی حکمت اور دوسری میں اللہ کے علم کی صفات کو زیادہ نمایاں کر کے اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ دونوں صورتیں خاص طور پر اپنا رول ادا کر رہی ہیں، یعنی اب ہجرت اور برات کا موقع آ گیا ہے، بات آخری حد تک واضح ہو چکی ہے، اور اب وہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جس میں اب گویا کہ اس کافر قوم کو چھوڑنے کا وقت کسی موقع پر بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ایک کتاب ایک نہایت اہتمام سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، مگر وہ اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے بے شک آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی بالحق، جو فیصلہ کن ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ عبادت کریں اللہ کی اس کی خالص اطاعت کے ساتھ، یعنی پورے خلوص کے ساتھ، کسی اور ملاوٹ کو برداشت کیے بغیر۔ الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ اطاعت خالص کا حقدار تو صرف اللہ ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اس کے سوا دوسروں کو کارساز بناتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں، وہ اپنے اس رویے پر یہ بیان دیتے ہیں، یہ ایکسپلینیشن آفر کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو گناہ گار ہیں، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، تو ہم ان کو پکارتے ہیں اور یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ یہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو بزرگوں کو پوجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، یہ ہمارے وہ معبود ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والے، ہماری عبادت کو قبول کرنے والے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے پھر ہم اللہ کے قریب جائیں گے۔ فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بیہودہ بات ہے کہ اب اللہ ہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا۔ یہ بات کہ جب اللہ خود موجود ہے دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے، تو کسی اور کو پکارنے، اس کو پوجنے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمائے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ان لوگوں کو کامیاب نہیں کرے گا جو جھوٹے اور ناشکر ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ
اللہ کے قریب آنے کے لیے ہمیں ان کو سجدے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے راستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ اولاد ہی بنانے کا ارادہ کرتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چھانٹ لیتا ان چیزوں میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہ خود فیصلہ کر کے بتا دیتا کہ میرے ان بندوں کو تم پوجو، ان کے آگے بھی جھکو۔ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ واحد ہے، سب پر قابو رکھنے والا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، ان کے استھانوں پہ، ان کے مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ یہ جو وضاحت بھی پیش کریں وہ وضاحت ناقابل قبول ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تکفروا، اے لوگو اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تمہاری شکر گزاری سے بالکل بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، مگر وہ اپنے بندوں سے ان کے کفر ناشکری پر راضی نہیں ہوتا، یعنی اسے ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن وہ ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھول جاؤ کہ تم جن کو پوج رہے ہو اگر وہ بزرگ ہیں تو وہ تمہارے کام آئیں گے، نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد ہیں آیات نمبر 17 سے 17 آنورڈز۔ والذین اجتنابوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا، یعنی وہ شیطان کے ہتھ کنڈے طریقے کے جس میں اس نے غیر اللہ کو عبادت کے لیے کھڑا کر دیا، جن لوگوں نے اس کو اوائڈ کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو اے پیغمبر میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن یہ بات بار بار بیان کرتا ہے کہ اصل میں صحیح بات کی ہدایت تو ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو دوسروں کی بات توجہ سے سنتے ہیں، اپنی بات سے چاہے وہ بات مختلف ہی کیوں نہ ہو مگر وہ اس کو اگنور نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اچھی بات ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، جہاں سے بھی ان کو کوئی اچھی بات ملے وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کو ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا جس پر عذاب کا قانون فیصلہ پورا ہو چکا اور وہ چنانچہ جہنم میں جائے گا، افانت تنقذ من فی النار، تو تم اس کو آگ سے بچا سکتے ہو، نجات دے سکتے ہو۔ آگے آیات نمبر 53 سے اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار بیان پیش کیا ہے اپنی رحمت کا، جس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی جنہوں نے گناہ پر گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مہربانی، عنایت، رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مگر کیسے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ کی رحمت کو مانگنا ہوگا، اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا، اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تو وہ رحمت نچھاور کرے گا۔ یہ کہنا محض کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان نہیں کیا کہ وہ معاف کرے گا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ کوئی شخص معافی مانگنے کے لیے تیار ہو۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں آیات 71 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے، زمرہ، گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہوں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے، یعنی جو کھڑے ہوں گے اس کے رکھوالے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر تمہیں سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور وہ تم کو اپنے رب سے اس دن کی ملاقات پر خبردار کرتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، وہ آئے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، مگر عذاب کا کلمہ، عذاب کا فیصلہ پورا ہو گیا، علی الکافرین، ان کافروں کے لیے، یعنی انہوں نے پھر وہی حرکتیں کیں جن حرکتوں سے ان کو روکا گیا تھا، اور یوں باوجود اس کے کہ اللہ کے پیغمبر آئے انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ مومن۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے انہی الفاظ سے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہ سورہ مبارکہ حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ آگے کی صورتیں بھی بہت سی، بلکہ ساری مکی صورتیں جو اس کے بعد آئیں گی وہ سب حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سورہ نمبر 40 ہے اور یہ سلسلہ چلے گا 46 تک۔ گویا کہ یہ 7 صورتیں ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا آغاز ایک، اور ان سب کے مضامین میں بہت کچھ اشتراک، کامنالٹی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کے نازل ہونے کا اہتمام ہوا اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے، علم والا ہے، جاننے والا، وہاں حکمت اور یہاں علم کا ذکر۔ فرمایا غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت پکڑ میں پکڑنے والا، ذی الطول، بڑی قدرت والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یہ ابتدا میں بیان کرنے کے بعد آگے آیت نمبر 7 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
یہ ایمان فرشتوں کو بھی لانا ہوتا ہے۔ فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو معاف کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں انسان توبہ کرتا ہے، وہاں فرشتے اس کی توبہ کی تائید کرتے ہیں اور وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ ربنا، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، اور تو داخل کر ان کو ہمیشہ کی جنت میں، التی وعدتہم، وہ کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی جو ان کے ماں باپ میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جنت کے لائق مستحق ٹھہرے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ دعا ہے، دو جگہ اللہ کی خوشخبری ہے، ایک سورہ رعد میں اور ایک آگے سورہ طور میں، کہ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں جن نعمتوں سے نوازے گا، ان میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہوگی کہ ان کی خاندان والے جو جنت کے مستحق ٹھہریں گے، ان سب کو اکٹھا کر دے گا۔ یہ فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، وقہم السیئات، اور ان کو برے نتائج سے بچا لے، ومن تق السیئات یومئذ، اور جن کو تو نے اس دن کے برے نتائج سے بچا لیا، فقد رحمتا، تو نے ان پر رحم فرمایا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور کہا اس بندہ مومن نے کہ وہ فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرعون کے ظلم جبر کے نتیجے میں جو وہ زیادتیاں کر رہا تھا، تو اسی کے خاندان میں سے ایک بندہ مومن تھا کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اس وقت تک کے لیے کہ جب اس کے اظہار کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو جب ایسا ہو گیا تو وہ بولا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا۔ وَإِن یکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو تم پر جو وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کے وبال کا ایک حصہ آ پڑے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ ان لوگوں کو کہ جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بندہ مومن ہے کہ جس نے پوری دلیری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا، اور اسی کے بارے میں آگے آیت نمبر 38 میں 38 میں فرمایا، یہ سارا بیان اسی کی گفتگو، اسی کے اس حوصلے کی داستان ہے۔ فرمایا وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے کہ جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم کے لوگو میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روز کی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہے کہ جو اصل قرار کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کے انسان کو
اطمینان ملے گا، وہ واقعی چین سے کامیابی کے ساتھ وہاں رہے گا۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا وہ اسی کے مانند بدلہ پائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو کوئی نیکی کا عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ اس میں سے رزق پائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگو، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی طرف بلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں انکار کروں اللہ کا اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ ایسوں کو کہ جن کے بارے میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس اللہ کی طرف کہ جو زبردست ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لا جرم، اس میں کوئی شبہ نہیں، انما تدعوننی الیہ، تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے آگے بڑھنے والے وہ آگ والے ہوں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے ان باتوں کو کہ میں جو تم سے کر رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، یعنی مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ جو چاہے کرو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ خوب ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ سورہ مبارکہ میں آگے چل کے آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، بیکار قسم کی کٹ حجتیاں کر رہے ہیں، ایسی فضول باتیں، ایسے دلائل جو بے بنیاد ہیں ان کو پیش کر رہے ہیں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی اوتھینٹک سورس کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں بس تکبر ہے، ایروگنس ہے، ما ہم ببالغیہ، جس میں وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں۔ یعنی یہ جو بظاہر تم سے گفتگو کر کے دلائل پیش کر رہے ہیں، یہ بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے۔ اصل میں کیا ہے، ان کے اندر کا یہ گھمنڈ ہے، یہ ایروگنس ہے کہ جو اپنا اظہار کر رہا ہے اور وہ کبھی اپنے مقصد کے لیے کامیاب نہیں ہوں گے۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگو، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ حیران ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا کیسے ہوگا۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے اور دوبارہ پیدا کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھے اور بینا دیکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ ہی وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ کہ جو گناہ گار ہیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں، جو برائی کرنے والے ہیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم لوگ بہت کم سوچتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے
کہ تمہارے خیال میں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اندھے اور دیکھنے والے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو برائی کر رہے ہیں وہ سب برابر ہو جائیں گے۔ بہت تھوڑی ہے کہ جو تم سوچ رکھتے ہو، غور و فکر رکھتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، آخرت کی گھڑی واقع رہے گی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر ان لوگوں کی اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ون قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔ یعنی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس سے دعا نہیں کرتے اور تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، تو وہ عن قریب ایسا ہوگا کہ ذلیل ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے اور جہنم میں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ کرے اور ہمیں آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ انشاءاللہ کل ہم کچھ اور 5ویں گروپ کی صورتوں میں سے صورتیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔